السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ترکی میں ایک عمرو عیار نام کا نہایت ہی چالاک آدمی رہتا تھا۔ عمرو اپنی تیز سوچ اور چالاکیوں اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت کے لیے دور دراز کے ممالک میں جاتا رہتا تھا۔ وہ ایک جنگجو کی طرح مضبوط نہیں تھا، لیکن اس کا تیز دماغ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک دن ترکش کے سلطان نے عمرو کی ہوشیاری کے بارے میں سنا اور اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کو ایک مسئلہ تھا، اس کے شاہی باورچی خانے میں کھانا ختم ہو جاتا تھا اور اس کے لوگ بھوکے ہوتے تھے۔ چنانچہ اس نے عمرو کو بلایا اور کہا، میرے پاس ایک جادوئی برتن ہے جو بے پناہ کھانا بنا سکتا ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اور اب یہ بہت زیادہ کھانا بنانا بند ہو سکتا ہے۔ بادشاہی بھوکی مر جائے گی۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کریں۔ عمرو نے کہا کہ ایک جادوئی برتن پر میں ایک نظر ڈالوں گا، یعنی اس نے کہا کہ میں جادو کے برتن پر ایک نظر ڈالوں گا۔ سلطان عمرو کو شاہی باورچی خانے لے گیا، جہاں میز پر ایک خوبصورت چمکدار برتن تھا۔ سلطان نے وضاحت کی کہ یہ جادوئی برتن ہے، اگر آپ اسے کھانا بنانے کا بولے اس سے آپ جتنا چاہے کھانا بنا دے گا، لیکن اگر تم الفاظ غلط بولو گے تو یہ کھانا بنانا بند کر دے گا اور جب تک پوری مملکت ختم نہ ہو جائے یہ کھانا نہیں بنائے گا۔ عمرو مسکرایا اور اپنے آپ سے سوچا کہ یہ ایک بہت ہی مشکل چیلنج لگتا ہے، لیکن میں اس کا پتہ لگا لوں گا۔ سلطان نے عمرو سے کہا، آگے بڑھو اور برتن آزماؤ، کچھ لوگوں کے لیے کھانا بنا دو۔ عمرو برتن کے سامنے کھڑا غور سے سوچتا رہا، مجھے اس کے ساتھ بہت محتاط سے رہنا چاہیے۔ اس نے بے خیالی میں خود سے کہا۔ اس نے کہا، ابال برتن ابال۔ برتن نے فوراً حکم مانتے ہوئے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ اس نے باورچی خانے کو مزید مزیدار کھانے، پھلوں، روٹیوں اور یہاں تک کہ مٹھائیوں سے بھر دیا، لیکن جس طرح عمرو نے سوچا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، برتن نے زیادہ سے زیادہ کھانا بنانا شروع کر دیا اور جلد ہی کچن بھر گیا۔ کھڑکیوں سے کھانے کی پلیٹیں گر رہی تھیں اور محل کی راہداریاں روٹیوں اور کیکوں سے بھری ہوئی تھیں۔ محل کے محافظوں کو اپنی چوکیوں تک پہنچنے کے لیے کھانے کے پہاڑوں پر قدم رکھ کر چلنا پڑ رہا تھا۔ سلطان نے کہا، یہ تم نے کیا کیا عمرو؟ عمرو نے جلدی سے سوچا، آپ فکر نہ کریں مہاراج، میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے روکنا ہے۔ عمرو نے برتن کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ برتن مدد کے لیے بے چین ہے، لیکن مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ وہ اسے روک دے۔ تو عمرو نے لکڑی کا چمچہ پکڑا اور مضبوطی سے کہا، رک جاؤ۔ برتن رکو۔ جادوئی برتن نے فوری طور پر کھانا بنانا بند کر دیا اور تمام کھانا بھرنا بند ہو گیا۔ سلطان نے حیرت سے دیکھا، عمرو تم واقعی ہوشیار ہو، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ کیا کرنا ہے؟ عمرو نے مسکرا کر وضاحت کی کہ مجھے صرف صحیح الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ جادوئی برتن آپ کی باتوں کو سنتا ہے، یہ کھانا بناتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ابالیں تو یہ کھانا بنانا شروع کر دیتا ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ روکیں تو یہ برتن روک دیتا ہے۔ یہ سب تو توازن کے بارے میں ہے۔ بہت زیادہ کھانا افراتفری کا باعث بنے گا، جس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ سلطان عمرو کے ہوشیار حل سے بہت خوش ہوا۔ اس نے عمرو کو ایک خوبصورت سنہری ہار سے نوازا، لیکن عمرو نے ہمیشہ کی طرح عاجزی کرتے ہوئے صرف ایک چیز مانگی، اور وہ کیا تھی کہ مہربانی کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، بس مجھے یہی ضرورت تھی۔ اس دن سے آج تک ترکش کے لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اور سلطان کو ہمیشہ جادوئی برتن کو احتیاط سے استعمال کرنا یاد تھا۔ عمرو کی حکمت عملی نے سب کو یہی سکھایا کہ بعض اوقات بہترین حل کے لیے طاقت کی نہیں، بس تھوڑی سی ہوشیاری اور سوچ کے علاوہ صحیح الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمرو عیار بتاتا ہے کہ اپنے دماغ اور سوچ کو احتیاط سے استعمال کرنے سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی چیز کا بہت زیادہ یا بہت کم ہونا مسئلے کا سبب بن سکتا ہے، اس کے لیے صحیح توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکمت آپ کی صلاحیتوں کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسے عمرو نے سلطان اور ترکش کے لوگوں کی مدد کی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔